بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی میری کہانی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس میں ایک بہت بڑا میسج اور بہت بڑا سبق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنی کہانی کی طرف۔ ایک جنگل میں ایک لکڑہارا اور اس کا ایک بیٹا ببو اور اس کی بیوی رہتے ہیں۔ لکڑہارا جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور شہر میں بیچتا ہے اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ کیونکہ لکڑہارا بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ اب کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا ببو اب بڑا ہو چکا ہے، وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں تھا۔ حسب معمول جب لکڑہارا اپنے کام پر نہ گیا تو بیٹے نے دیکھا کہ آج میرے بابا جی کو کیا بنا ہے، آج وہ کام پر کیوں نہیں گئے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو لکڑہارا اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے، بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیمار بھی ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، تو مجھے امید ہے کہ اب یہ ذمہ داری تم ضرور سنبھالو گی۔ اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور وہ اندر سے کلہاڑا لے کر آئی۔ اس کا باپ بولتا ہے، بیٹے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اب میں آپ کو یہ ورثہ دیتا ہوں، اب آپ نے اس کو سنبھالنا ہے اور ہماری بھی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس ورثے کی۔ تو باپ کو کلہاڑا اپنے بیٹے کے کندھوں پر رکھ دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے درخت کاٹنے ہیں اور کاٹ کر شہر میں بیچ کر آنا ہے۔ تو بیٹا اپنے باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر جاتا ہے۔ یوں ہی وہ شاخ کو کاٹنے لگتا ہے، وہ اوپر کیا دیکھتا ہے، ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوتا ہے اور وہاں اس کے بچے ہوتے ہیں اور اس کو ترس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر اس کو میں کاٹ دوں گا تو یہ بے گھر ہو جائے گی، اس کے بچے کہاں جائیں گے، اور پھر اس کو وہ نہیں کاٹتا۔ وہ واپس گھر آ جاتا ہے تو اس کا باپ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج میرا بیٹا کام کر کے جلدی گھر آ گیا۔ تو پھر وہ اپنے باپ کو ساری بات بتاتا ہے تو باپ تھوڑا سا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹے، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے، اس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اب میں آپ کو ایک دوسری جگہ بتاؤں گا، وہاں آپ نے جانا ہے اور وہاں سے لکڑی کاٹنی ہے۔ اب آپ نے اوپر نہیں دیکھنا، اب نیچے سے ہی اس کو کاٹنا شروع کر دینا ہے۔ تو بیٹا پھر اپنے باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جو ہی کلہاڑا وہ نیچے سے چلانے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہاں ایک درخت کے ساتھ ایک پھل اگا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پکا کر کھاتے ہیں۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے، اگر میں اس کو کاٹ دیتا ہوں تو لوگ اس پھل سے محروم ہو جائیں گے، وہ کیا کھائیں گے، یہ ان سے زیادتی ہوگی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ایسے ہی گھر لوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا باپ دیکھتا ہے کہ آج تو میرا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا اور ہمارے لیے پیسے بھی لایا ہوگا۔ پھر بیٹا اپنے باپ کو بتاتا ہے، بابا جان، میں وہ نہیں کاٹ سکتا کہ اس درخت کے ساتھ ایک ایسا پھل تھا جو لوگ پکا کر کھاتے ہیں، میں ان سے زیادتی نہیں کر سکتا۔ بیٹا باپ پھر ناراض ہوتا ہے، لیکن ماں اس کو سمجھا دیتی ہے، بیٹے اب باپ کے بتائے ہوئے جگہ پر ضرور جانا اور آج ضرور کام کرنا ہے آپ نے، اگر نہیں کرو گے تو آپ کا باپ آپ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر باپ اس کو پھر ایک وارننگ دے کر بتاتا ہے، اب تیسرے جنگل میں جانا، اب وہاں سے آپ نے لکڑیاں کاٹنی ہے اور آج ضرور کاٹ کر آپ نے بیچ کر آنی ہے۔
तो फिर वो जाता है अपने बाप के बताए हुए जंगल की तरफ। जब वहां जाता है, क्या देखता है कि मुसाफिर बैठे होते हैं और उनके जो घोड़े होते हैं वो भी साथ बंधे होते हैं। वो बहुत खूबसूरत और घना जंगल होता है और उसकी छांव बहुत प्यारी होती है। फिर वो सोचने लगता है, ये इतना खूबसूरत जंगल है, ये इतने खूबसूरत दरख्त है, अगर इनको मैं काट दूंगा तो ये मुसाफिर किधर जाएंगे, इनके ये घोड़े किधर बांधे जाएंगे, तो ये इनके साथ ज्यादती होगी, ये मैं नहीं काट सकता। फिर वो नहीं काटता और फिर वो अपने घर की तरफ लौटता है। रास्ते में एक नहर आती है, उसमें वो अपना कुल्हाड़ा फेंक देता है और एक मार्केट की तरफ, एक बाजार में चला जाता है। वहाँ क्या देखता है, लोगों ने दुकानें बनाई होती हैं। वो सोचता है, मैं भी अपने बाबा को कहूँगा कि मुझे यहाँ दुकान बना कर दे, ये भी लोग तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, मैं भी इधर से कमाऊंगा और अपने घर का निजाम चलाऊंगा। ये सोचकर वो अपने घर जब जाता है, फिर बाप पूछता है तो वो कहता है, बाबा जान मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत खूबसूरत दरख्त है, लोग उनकी छांव पर बैठते हैं, मैं ये कैसे काट सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होता। तो बाबा ने उसको घर से निकाल दिया, जाओ मेरे घर से निकल जाओ, अब मैंने आपको यहाँ नहीं रखना, एक मिनट में मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर वो अपने घर से चला जाता है। चलते चलते वो थक जाता है। आखिरकार एक बहुत खूबसूरत बंगला होता है, उसके आगे जाकर वो गिर जाता है जमीन पर। जब वो गिरता तो उसका मालिक उसे उठाकर अंदर ले जाता है। कुछ दिनों के बाद एक खूबसूरत बग्गी खूबसूरत घोड़ों के साथ वो लकड़हारे के घर के बाहर जाती है। वहां पर दस्तखत देते हैं तो अंदर से लकड़हारा निकलता है। वो क्या देखता है, एक खूबसूरत बग्गी है और बहुत खूबसूरत सजाई हुई है। तो वो आदमी लकड़हारे को कहता है, आओ मेरे साथ, आपको नादिर खान ने बुलाया है। वो कहता है, कौन नादिर खान? वो कहता है, आपको नहीं पता, वो इस शहर का सबसे बड़ा रईस है, उसने आपको बुलाया है। तो उस बग्गी में बैठ जाते हैं। तो जैसे ही वो महल के कोठी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, अंदर से उनका बेटा जब निकलता है, वो अपने बेटे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, बेटा ये क्या माजरा है? तो बेटा कहता है, बाबा जान जब आपने मुझे निकाला था तो मैं थक हार कर, इस आदमी मुझे नादिर खान ने मुझे उठाया और मुझसे सारा वाकया पूछा। मैंने उसको एक एक चीज बता दी। क्योंकि इसका बेटा भी नहीं था, इसने कहा तुम मेरे बेटे हो, ये तमाम बागात, क्योंकि तुम्हें इन बागात से प्यार है, तुम्हें इन दरख्तों से प्यार है, तो ये सब तुम्हारे हैं। अब मैं ये सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो अब्बा जान ये सब कुछ मुझे उस नेकी का सिला मिला है, अब आप भी वहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे और मैं भी। दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग जमीन पर मेहरबानी करते हैं, अल्लाह ताला आसमान पर फरिश्तों के साथ उनका जिक्र करता है। और आप जब ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे।